الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج اللہ رب العالمین کی فضل سے ہم سب مسلمان عید اضحیٰ منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عید اضحیٰ کے موقع پر سارے مسلمانوں کو امن و امان سے نوازے، اور اس عید اضحیٰ کے موقع پر مسلمان جو قربانی کا عمل انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو اس عمل میں للہیت اور اتباع سنت کی اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ معزز حضرات، اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس طرح کا یہ موسم سال میں ایک مرتبہ ہماری زندگی میں ضرور آتا ہے، لیکن اس موسم سے ہم کو کیا سیکھنا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ اور عید الاضحیٰ کی بہت ساری مناسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی بہت سارے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وہ زندگی جو کہ مختلف قسم کی درس و عبرت سے بھرپور زندگی جو آپ نے گزاری، اسی میں سے ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے بہت سارے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں جو چیز نظر آتی ہے، بالکل ہائی لائٹ کر کے جس کو کہا جا سکتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی آپ کی اپنی زندگی کا بہت بڑا خاصہ، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی حکم دیتا ہے تو اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ رب العالمین کی اس مرضی پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اولین فریضہ سمجھا۔ آپ کی زندگی میں ایسے کتنے واقعات نہیں ہیں جو ہمارے اپنے لیے بہت بڑا درس و عبرت کا سامان اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کون انسان ہے جسے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارنا پسند نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کر چلے آؤ، حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کوئی چوں چرا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کیوں مجھے اس مشکل میں ڈال رہا ہے، بس اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تو آپ گئے اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے آئے۔ اس بیوی کا بھی کیا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر کیا توکل تھا، دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے جب اشارتاً ان سے کہہ دیا، سر کے اشارے سے، زبان سے بھی نہیں،
بلکہ سر کے اشارے سے جب ان کو یہ بتایا کہ اللہ کے حکم سے میں آپ لوگوں کو اس جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو بیوی کہہ اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی تھی، اور جب بچہ آپ کا جوان ہو رہا ہے اور بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہا ہے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم اس عمل کو بھی انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس قدر ہمارے اپنے لیے درس و عبرت کی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری ہمارے لیے نمونہ ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم جو کہ تمام ادیان سے، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف جو مائل تھے، ان کے راستے پر آپ چلتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا۔ تو حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات اور یہ ایمان اور یقین اتنا پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم سے جب ان کے پروردگار نے کہا کہ تم تابعدار ہو جاؤ، میری باتیں ماننے والے بن جاؤ، تو ابراہیم کہہ اٹھتے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین، کہ رب العالمین کے آگے میں جھک گیا۔ رب العالمین کون ہے؟ یہی تو آج ہماری اپنی بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رب العالمین اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم جانتے نہیں کہ ہمارا رب کیا ہے، کیسا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی آج کی بہت بڑی ٹریجڈی میں کہوں گا۔ حضرات، آج ہم مسلمانوں کو اپنی طرز زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس لائف سٹائل سے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا واقعی ہم وہ بندے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، موت پر یقین رکھنے والے، موت کے بعد پھر سے اٹھائے جانے پر یقین رکھنے والے بندے کیا ہم ہیں؟ کیونکہ ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی زندگی کا طریقہ یہی بتا رہا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینے کا اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہماری اپنی زندگیاں بھی ہمارے اپنے اسلاف کرام کے نمونے کے برابر ہوتی۔ ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو اس دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم بجا لانے میں ان لوگوں کی کیسی جلدی ہوتی ہے، اور اگر کسی طرح کی کوئی مخالفت ہو جائے، اللہ کے کسی حکم سے ان لوگوں کی یعنی مخالفت ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے تو کس قدر وہ لوگ تڑپ اٹھتے ہیں۔ جی، واقعات تو آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے ہیں۔ معیز الاسلمی اور اسی طرح سے قبیلہ غامد کی اس عورت کا جن دونوں نے زنا کیا تھا الگ الگ، یہ معیز کسی اور عورت سے اور اس عورت کا یعنی کہ غامدی قبیلہ غامد کی عورت کا کسی اور مرد سے تعلق تھا، لیکن ان لوگوں کے دل میں کس طرح سے یہ گناہ کچوکا لگاتا رہا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کے لیے سنساری کی سزا ان لوگوں نے چن لی۔
یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر یقین رکھنے والوں کا ایمان ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے اسے ہم قبول کر لیں گے، ورنہ آخرت میں پتہ نہیں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور اس وقت اللہ رب العالمین کی اگر پکڑ ہوگی تو یہ اتنی سخت ہوگی کہ دنیا کا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ہوگا۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب کے پکڑ کی طرح سے کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ یہ سب ہماری اپنی زندگی پر ہمیں غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی ہم لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جو عقیدے ایک مسلمان کے ہوتے ہیں تو ان عقیدوں کا اثر عملی زندگی پر ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن آج ہم یہ عقیدہ تو رکھ لیتے ہیں مگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری عملی زندگی میں اس عقیدے کا کوئی اثر ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی عبادتیں، سب سے پہلے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی فجر کی نماز صرف 2 مرتبہ ادا ہوتی ہے، ایک عید الفطر کے موقع پر اور ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ آج بھی ہماری اپنی مسجدیں فجر کی نماز میں بالکل ویران نظر آتی ہیں۔ کسی اور نماز کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہی کہے اٹھتے ہیں کہ اکثر لوگ باہر چلے جایا کرتے ہیں کاموں پر، لیکن فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں ہر کام پر جانے والا اپنے گھر شام میں لوٹ آتا ہے اور صبح صبح برابر اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں کیا برا حال ہوتا ہے کہ مسجدیں بالکل ویران نظر آتی ہیں، لیکن عید کے دن آپ دیکھ لیجئے کہ برابر پوری مسجد یہاں سے وہاں تک بھری رہتی ہے۔ تو ہماری اپنی نمازوں کا کس قدر برا حال ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، دکانوں میں اپنے مسلمان بھائی اپنی جگہ پر اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں، انہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں کہ یہ اذان میرے لیے دی جا رہی ہے، مجھے اللہ کے گھر میں دعوت دی جا رہی ہے، مجھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ بالکل اس قدر غفلت کی زندگی ہم لوگ گزارتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہو۔ ہمارے اپنے معاملات کہ ہمارے اپنے لین دین کس طرح سے ہم کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کی ہماری اپنی حرص اس قدر بڑھ چکی کہ ہم لوگ ذرا بھی یہ فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ حلال طریقے سے ہماری کمائی ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہم کما رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی اور کا مال ہڑپ کر لینا آج ہم مسلمانوں کی بالکل پہچان بن چکی ہے۔ غیر مسلم ہم سے معاملہ کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ان کو تردد ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں معاملہ کرنے جا رہا ہوں، کہیں یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے دے گا۔ ہماری اپنی زندگی کیا سے کیا بدل گئی ہے، دیکھیے ہمارے اپنی شادی بیاہ کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ہماری اپنی ماؤں بہنوں کی زندگی کیسے ہو رہی ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنی بستی میں رہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور جب بستی سے باہر چلی جائیں تو ان کا اپنا پردے کا، نمازوں کا کیا حال ہوا کرتا ہے۔ الغرض ہمارے اپنے اس وقت نوجوانوں کی زندگی اس قدر برباد ہوتی جا رہی ہے، اتنا وقت یہ لوگ اور اپنی جوانی، اپنی عمر اور اپنا قیمتی وقت برباد کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جدھر دیکھو ادھر مسلمان بچوں کی بالکل 10-12 سال ہی کی عمر سے یہ بچے گھروں کے چبوتروں پر یا کسی بھی جگہ پر اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر بچے کے ہاتھ میں آج کا یہ موبائل فون کی شکل میں کھلونا ان کے ماں باپ نے لے کر دے دیا ہے، اور وہ اس کا کس قدر غلط استعمال کرتے جا رہے ہیں کہ گھنٹوں پورے انہماک کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اسی موبائل کے ساتھ ایسے جڑے رہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے بچے اتنا وقت نہیں بلکہ اس سے آدھا وقت اگر اللہ رب العالمین کی کتاب کو یاد کرنے میں لگاتے تو آج گلی گلی انشاءاللہ مسلمان بچوں میں حافظ نظر آتے۔ کس قدر انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ لوگ کھیل میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اور کسی طرح کی انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز کب ہو رہی ہے، اذان کب ہو رہی ہے، اذان کس کے لیے دی جا رہی ہے،
کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ان بچوں سے زیادہ ان کے اپنے ماں باپ کا اس کے اندر قصور ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ جب یہ بچے باہر سے گھر آتے ہیں اندر تو کبھی ان سے پوچھنا نہیں ہوتا ہے کہ اتنا وقت تم نے کہاں گزار دیا۔ نماز کے وقت اذان کے بعد اگر بچوں کو ہم یعنی کہ جہاں بھی وہ لوگ اکٹھے رہتے ان کو اٹھا کر بھگاتے کہ جاؤ چلو نماز کا وقت ہوا ہے، بچے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد بچہ کیوں گھر میں آ رہا ہے، اسے تو مسجد جانا چاہیے۔ مشکل یہ کہ ماں باپ خود بے نمازی ہیں، انہیں خود نماز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اذان کے بعد تو وہ بچے سے کیا کہہ سکتا ہے کہ جاؤ تم نماز پڑھ کے آؤ، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر بچے سے کہہ دیا نماز پڑھنے کے لیے تو بچہ الٹا مجھ سے پوچھے گا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ہمارے اپنے بچوں کے بگڑنے میں، ان کی اپنی جوانی کے برباد ہونے میں، ان کا اپنا قیمتی سرمایہ وقت اور عمر کی شکل میں یہ جو برباد ہو رہے ہیں، اس میں ان بچوں سے بھی کہیں زیادہ ان کے اپنے ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنی آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگارا مجھے اور میری آل اولاد کو تو بچا کر رکھنا شرک و بت پرستی سے اور جیسے بتوں کی عبادتوں سے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا میرے لیے مجھے بھی اور میری اولاد اور آئندہ آنے والی نسلوں کو تو اپنے لیے تابع دار بنا کر رکھنا۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کی زندگی کیسی گزری اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق لینا ہے، کیا کیا عبرتیں لینا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے نوجوانوں کی اس وقت زندگی جو جوانی برباد ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے ان بچوں کا بھی قصور تو اس سے کہیں زیادہ ان کے اپنے والدین اور ماں باپ کا بھی قصور نظر آتا ہے۔ آج ہمارا اپنا طور طریقہ زندگی کا کہ ہمارا اپنا سونا جاگنا کیسے ہوا کرتا ہے، کیسے کس وقت ہم سوتے ہیں اور کس وقت ہم جاگتے ہیں، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہی بیکار باتوں میں لگا رہنا ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ تو معمولی بات کرنا آپ کو جو پسند نہیں تھا، لیکن ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے بڑے کس طرح بالکل معصیتوں میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے نہیں پڑھتے اور بات ہے، لیکن رات کا یہ وقت، رات کا یہ اندھیرا اور یہ تنہائی ان کو اپنے لیے مناسب لگتی ہے اپنی معصیتیں انجام دینے کے لیے۔ تو کس قدر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھلا کر اور اس کے روبرو ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، یہ ساری چیزیں بھلا کر ہم زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے اور ہماری اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کر کے ہمارا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے تو اسے پتا چلے گا کہ میری اپنی زندگی میں کس قدر کمی پائی جاتی ہے، میری اپنی ذات میں، میرے اپنے بیوی بچوں میں کیا کیا جو خامیاں نظر آتی ہیں، ان کی اصلاح کی اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے آج کے دن کی قربانی کے اس عمل کو اللہ رب العالمین اپنے لیے خالص بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق اس عمل کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا اپنا دین بالکل ایسا دین کہ جو دوسروں کو تکلیف دینے کی سختی کے ساتھ ممانعت کرتا ہے، چنانچہ ہماری اپنی قربانی کی وجہ سے کسی اور کو، خاص کر برادران وطن کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کہ ہمارے اپنی قربانیوں کی جو بھی گندگی یہ سب چیزیں ہوں گی تو ان سب کو حفاظت کے ساتھ تھیلوں میں بند کر کے برابر کچرے کے گاڑیوں میں ڈالنا نہ بھولیں، اور سڑکوں پر گلیوں میں ادھر ادھر
جی ہماری اپنی قربانیوں کی غلاظت، گندگیاں، یہ اگر ہم پھینک کر چھوڑ دیں گے تو یقیناً اس کی وجہ سے دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو ہمارا اپنا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، نہ کہ راستوں کو تکلیف سے بھر دے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو، دنیا بھر کے سبھی کو اللہ رب العالمین اس کی طرف لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر، آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر، آپ کی نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم اكشف عنا البلاء واصرف عنا الوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم نحن إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔